बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का अलविदाई खिताब में उन्होंने क्या कहा उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दौरान सर्विस उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल मोड़ कब आया, उन्होंने आज बताया, क्या कहा, डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें हैं आज के व्लॉग में। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान जो इख्तलाफ सामने आया है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ सामने आया और सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब ने ये ख़बर ब्रेक की है। वो कौन सा इख्तलाफ है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही में आज डॉलर को जो पर लगे हुए थे, जो उड़ रहा था, वो उसकी उड़ान में बड़ी कमी आई है और रुपया मज़ीद मजबूत हुआ है। इसके अलावा एक ख़बर परेशान कर देने वाली भी ख़बर है, वो क्या ख़बर है उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज अलविदाई ख़िताब किया, और ख़िताब में उन्होंने क्या कहा आपको पढ़ के सुना लेते हैं और उस पर फिर बात भी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आइनी मुकदमात आए, आइनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जब कोई भी शख्स अपनी सर्विस पर हो और जब वो रिटायर्ड होने लगे तो वो अपनी एक पूरी कारस्तानी सुनाता है। तो चीफ जस्टिस के खिताब से आज वो सारी कारस्तानी झलक रही थी। उनको मुश्किलात कहाँ आई वो भी आपको बताएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि नए अदालती साल के आगाज़ की तकरीब से ख़िताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से ख़िताब कर रहा हूँ। उन्होंने अब वाज़ेह कर दिया, चूँकि 16 सितंबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं, फिर हमारे आने वाले जो मुअज़्ज़ज़ नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मनसब को संभाल लेंगे। तो ये तकरीब जो अदालती साल का आगाज़ था उसकी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आइनी मुकदमात आए, आइनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान में कई मरतबा अदालत खुशगवार बनी। अब वाज़ेह कर रहे हैं कि उनको मुश्किलात कहाँ आई। जो उनका पूरा टेन्योर था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में कई आइनी मुकदमात सामने आए और उस दौरान आपने देखा, आपने सुना कि कैसे मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जिस भी पार्टी के ख़िलाफ़ जिसको लगता था कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, चूँकि एक्सपेक्ट लग जाता था, सामने आ जाता था कि कौन सी पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहाज़ खड़ा कर लेती थी। तो ये उस ज़मन में बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये ज़िंदगी का एक बड़ा अहम दौर था जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, बड़ा मुश्किल दौर था उनके लिए जो ये टाइम उनके सामने से गुजरा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने अपने ख़िताब में गुज़िश्ता बरस के दौरान अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात में खातर ख्वाह कमी न लाने का एतराफ़ किया कि कुछ खातर ख्वाह कमी नहीं ला सके जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ का मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद एतराफ़ किया। उनका कहना था कि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, ताहम ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़िश्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब अपना ये ख़िताब किया तो ख़िताब के दौरान मुअज़्ज़ज़ हमारे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब,
اور پورا فل کورٹ موجود تھا ماں سوائے ایک جج کے، چونکہ معزز چیف جسٹس جو ہمارے موجود نہیں تھے، وہ ملک کے اندر موجود نہیں تھے، اس وجہ سے وہ نہیں شرکت کر سکے اس میں۔ لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اختلاف کی خبریں سامنے آ رہی تھی، گردش کر رہی تھی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کے درمیان ایک اختلاف کی نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے درمیان پارٹی میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ چونکہ بلاول بھٹو صاحب نے جو بدین کے اندر خطاب کیا، خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں گھر کے معاملات پر تو پابند ہوں اپنے والد کے حکم کا، لیکن سیاسی معاملات میں یا آئینی قانونی معاملات کے اندر میں صرف پارٹی کے حکم کا اور پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا پابند ہوں، جس سے اخذ کیا گیا کہ ان کے درمیان اختلاف کی ایک لہر اٹھ گئی ہے۔ اختلاف احمد میر صاحب نے بڑی اہم خبر دی یہاں پر۔ احمد میر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایک بات میں آپ کو ذاتی اگر بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے پسند ہے وہ دو خوبیاں، ایک بھی نہیں ہیں، خوبیاں تو بہت ہیں لیکن جو دو اہم ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال نہیں کرتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو جمہوریت کا ایک رواج ہے، جو اختلاف رائے کا حق ہے، وہ بہت زبردست ان کا اقدام ہے۔ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی کے اندر جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، وہ کئی مرتبہ اپنی پارٹی سے اختلاف کر چکے، اپنے اختلاف کا کھل کر اظہار میڈیا پر آ کر چکے، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر اتنا سخت قسم کا رد عمل نہیں دکھایا جو دیگر پارٹیاں دکھاتی ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اختلاف تو ہے اور یہ اختلاف ختم بھی ہو جائے گا۔ بقول احمد میر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ جب ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوگا اجلاس، دوبارہ جب اجلاس بنائیں گے تو ان میں جو اختلاف ہے ان کو تو حل کر لیا جائے گا، کوئی راستہ نکال لیا جائے گا۔ لیکن جو ایک اور اہم اختلاف کی انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے کہا کہ یہی اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ اتنا منظر عام پر نہیں آ رہا، اور یہی اختلاف پاکستان تحریک انصاف میں بھی پایا جا رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو پشاور کے اندر سیکورٹی کی فورس پر دھماکہ جو ہوا ہے، کی گاڑی پر جو دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید ہو گئے اور 5 کے قریب شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آئے روز ہمارے سیکورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ہماری پاک آرمی کر لیں، وہ پولیس کر لیں، وہ رینجرز کر لیں، وہ FIA کر لیں، FC کر لیں، تمام فورسز ملک کی سالمیت کی خاطر آئے روز اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ تو دعائے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور شہداء کے درجات کو بلند کرے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے جی۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہوں گا کہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو سانحہ ہوا تھا بلدیہ میں، جو فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی، اس میں بڑی اہم آج جج عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں ملزمان عبد الرحمان بولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کے مجرموں کو سزا دینے کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عبد الرحمان بولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ملزمان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمر قید کی سزا پانے والے چاروں ملزمان شارق فضل، ارشد محمود، علی محمد کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی۔ علاوہ ازیں عدالت نے رہنما MQM رؤوف صدیق کے خلاف عبدالستار اقبال، ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیلیں بھی مسترد کر دی۔ جن کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا ان کو برقرار رکھا گیا ہے، اور جن کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی ان کی سزا کو معطل کر دی۔ ایک طرح سے یہ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔
حکومت کے سخت اقدامات سے انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ مزید مستحکم اور ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ جو حکومت نے ڈنڈا اٹھا رکھا ہے اور جو ہمارے معزز آرمی چیف صاحب نے جو بہت بڑا اقدام کیا ہے، جو اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان سمجھے کیا ہے، جو کریک ڈاؤن شروع کر دیے کرپٹ مافیا کے خلاف، ڈالر سمگلروں کے خلاف، آئل سمگلروں کے خلاف، جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کے خلاف جب آرمی چیف صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ڈالر کو جو پر لگے ہوئے تھے آسمان کی طرف جا رہا تھا، وہ دڑم سے زمین پر گر گیا ہے، اور الحمدللہ روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ مزید گرتا جا رہا ہے۔ آج کیا ہوا ڈالر کی ریٹ میں؟ وفاقی حکومت کی جانب سے سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری مہم کے سبب روپے کی مضبوطی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 2 روپیہ 25 پیسے سستا ہو گیا۔ اب آئے روز ہم سب خبر سن رہے ہیں کہ ڈالر کی ریٹ میں مزید کمی آ رہی ہے۔ اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، یہ جو بالکل لیٹسٹ آپ نیوز اس کو کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سابق امریکی سفیر کو غیر مناسب رویے پر سزا سنائی جائے گی۔ پاکستان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے عدالت کو پیش کیے گئے ایک خط میں لکھا ہے کہ پاکستانی صحافی مونا حبیب ان کی ڈیلرز اور سٹاکس کے بارے میں نہیں جان سکتی تھی اور وہ کسی بھی قابل فہم طریقے سے ملوث نہیں ہے، تاہم کل ٹرائل کورٹ میں انہیں سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سابق امریکی سفیر کی طرف سے لکھا گیا خط ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی ایک امریکی عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات کا حصہ ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ مونا حبیب ڈیلز یا سٹاک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہیں اور کوئی قابل فہم طریقہ نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹ میں بتایا گیا کہ کسی طرح سابق سفیر رچرڈ اولسن نے اپنی سروس کے دوران اور بعد میں ذاتی اور سفارتی سرگرمیاں کی، لیکن کسی نہ کسی طرح اس سے کم از کم پاکستان میں مونا حبیب کا میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چند ڈیولپمنٹ۔ ولاگ میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا ہے۔ یہ تھی آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔